عاشق و طالب مولا کے بارے میں جان لیں۔ آج ہم آپ کو طالب مولا کے بارے میں بتائیں گے۔ طالب مولا پر دنیا اور جنت حرام ہے، جیسا کہ حدیث کریمہ میں آیا ہے، الدنیا حرام علی اہل العقبہ والعقبہ حرام علی اہل العقبہ والعقبہ حرام علی طالب المولا، یعنی دنیا حرام ہے عقبہ والوں پر، عقبہ حرام ہے دنیا والوں پر، اور عقبہ حرام ہے طالب مولا پر۔ بس جاننا چاہیے کہ دنیا کا ذکر وہ شخص کرتا ہے جو دنیا کی طلب میں ہوتا ہے۔ بس جو لوگ دنیا کے ذکر میں رات دن مشغول ہے، وہ اس لیے مشغول ہے کہ دنیا ان کی معشوق ہے۔ بس وہ اپنے معشوق کو دوسروں کے پاس دیکھتے ہیں اور بے قرار ہوتے ہیں اور ہر وقت اس کے ذکر میں پریشان رہتے ہیں۔ فقیر کو چاہیے کہ کبھی دنیا کا نام نہ لے اور نہ کبھی دنیا کا ذکر کرے۔ اس لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ محض دنیا کا نام لینے سے 40 روز تک سیاہی اس کے دل سے نہیں جاتی ہے۔ اتفاق سے فقیر دنیا کا نام لے تب بھی، اور جو کوئی مولا کا نام ایک بار بھی محبت سے لے تو 70 برس تک اس کے دل میں روشنی رہتی ہے۔ ایک حکایت میں آپ کو سنا دوں۔ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین محبوب الہی لکھتے ہیں کہ جب حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ نے محبوب الہی سے فرمایا کہ اے نظام الدین، تم محبوب الہی بننا چاہتے ہو یا عاشق الہی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ میں کل اس کا جواب عرض کروں گا۔ اس سے آپ کا یہ مطلب تھا کہ میں والدہ ماجدہ سے اس کا تذکرہ کروں گا، جناب مخدومہ جو فرمائے گی وہ عرض کروں گا۔ جب آپ خواجہ صاحب کے ہاں سے رخصت ہو کر دہلی تشریف لائے تو دہلی کے بازار میں ایک فقیر ایک دکان پر بیٹھا ہوا ملا۔ اس نے بآواز کہا کہ نظام الدین، کل کیا جواب دو گے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ والدہ صاحبہ سے دریافت کروں گا۔ اس فقیر نے کہا جا بابا، کل ہم بھی تجھ کو اس بات کا جواب دیں گے۔ جب آپ مکان پر تشریف لائے اور والدہ صاحبہ سے حال عرض کیا کہ میں کل جواب دینے کا وعدہ کیے آیا ہوں اور جو آپ فرمائے وہی عرض کروں۔ اس پر حضرت کی والدہ نے فرمایا کہ اچھا بیٹا، کل ہم بھی جواب دیں گے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ جب صبح ہوئی اور آپ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت کی والدہ نے فرمایا کہ بیٹا پہلے تم اس فقیر کے پاس جاؤ، دیکھے وہ تمہیں کیا جواب دیتا ہے، اس کے بعد میں جواب دوں گی۔ جب آپ اس فقیر کی تلاش میں بازار تشریف لے گئے تو اس دکاندار سے دریافت کیا کہ جس کی دکان پر وہ فقیر بیٹھا ہوا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ وہ فقیر رات میں مر گیا، ابھی ابھی اس کی لاش سڑک کے بھنگی گھسیٹ کر لے گئے ہیں۔ دیکھا کہ ایک گڑھے میں وہ لاش پڑی ہوئی ہے اور بہت سا کیچڑ پانی اس پر پڑا ہے۔ آپ نے اس لاش کو دیکھ کر فرمایا کہ وہاں آپ تشریف لے گئے اور ہمارے سوال کا جواب بھی نہ دیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس لاش میں جنبش ہوئی اور وہ فقیر فوراً کلمہ طیبہ پڑھ کر اٹھ بیٹھے اور کہا کہ اے نظام الدین، دیکھا تم نے، یہی حالات عاشقوں کی ہے، جاؤ اور تم مرتبہ معشوقی اختیار کرو۔ خدا کے لیے کہیں عاشقوں کے دفتر میں اپنا نام نہ لکھوا لینا، ورنہ میری طرح حالات ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ فقیر جاں بحق تسلیم ہوئے۔ جب نظام الدین محبوب الہی صاحب گھر تشریف لائے اور کل ماجرا حضرت والدہ صاحبہ سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا، یہی بات میں تم سے کہنے والی تھی کہ عاشق کے لائق تمہارا ظرف نہیں ہے بلکہ تم معشوق الہی ہو۔ جب آپ نے دوسرے دن جا کر حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی سے عرض کیا تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ کو عروساً خدا میں داخل کر کے مقام محبوبیت عطا فرمایا۔ عاشقوں، اس حکایت سے ہمیں یہ نتیجہ نکالنا مقصود تھا کہ جو طالب مولا ہوتے ہیں وہ ہرگز دنیا تو دنیا، جنت کی بھی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ وہ مولا کی طلب کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور مقام جنت کو بدتر گناہ جانتے ہیں، جیسا کہ اس فقیر نے حضرت محبوب الہی سے فرمایا اور مقام عشق کی کیفیت آپ کو دکھلا دی۔ اسی لیے عاشق اپنے آپ کو ہر وقت مقام عاشقی میں رکھتے ہیں اور جو واردات اس عاشق پر گزرتی ہے وہ سب اس معشوق حقیقی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور آخر میں عاشقی خیال، ہم نے راہ عشق میں پائی ہے جو زندگی، ہم نے راہ عشق میں پائی ہے جو زندگی، کیوں نہ ہو مقبول پھر میری طرز بندگی۔ ڈھونڈتا تھا میں جسے مدتوں سے دوستو، ڈھونڈتا تھا میں جسے مدتوں سے دوستو، آج مل گیا مجھے وہ مقام عاشقی۔
لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔